طالب علیہ السلام بلند تر صلوات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تمام مومنین سے التماس ہے تھوڑا تھوڑا آواز بلند صلوات پڑھتے پڑھتے آگے آ جائے۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مولانا حسن کے والد محترم علامہ حافظ اقبال حسین جاوید صاحب اور اس گھرانے کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان تمام کو یاد کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھے محمد وعلى محمد بسم اللہ سلامتی کی دعا اللہم کل ولیک وجہر للحسن صلواتک علیہ وعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ اس دنیا میں اس دھرتی میں مختلف عقیدے رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں ضروری نہیں کہ آپ سب کی سوچ ایک جیسی ہو۔ انسان ہی اسی لیے کہلاتا ہے کیونکہ صاحب فکر ہے، صاحب ارادہ ہے۔ نہ مسلمان کا عقیدہ ہندو سے ملتا ہے، نہ کسی ہندو کا عقیدہ مسلمان سے ملتا ہے، نہ سنی کا عقیدہ شیعہ سے ملتا ہے، نہ شیعہ کا عقیدہ سنی سے ملتا ہے۔ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو ہم سب کی ظاہری شکل و صورت ایک جیسی ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا یہ شیعہ ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا یہ سنی ہے، یعنی شکل دیکھ کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہاں ہمارے حلیے بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس مذہب سے ہے۔ جو سب سے بڑا عقیدہ ہے عقیدہ توحید، اس میں بھی سارے انسان ایک نہیں ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کے عقیدے میں بھی کچھ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدوں میں کبھی بھی آپ کو وحدت نظر نہیں آتی، مختلف عقیدوں کے مالک ہیں، کوئی مسیحی، کوئی ہندو، کوئی یہودی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کائنات کا ایک بلیف، ایک عقیدہ ایسا ہے جسے ہر بندہ مانتا ہے، وہ چاہے شیعہ ہو، وہ چاہے سنی ہو، وہ چاہے ہندو ہو، وہ چاہے لادین ہو جو کسی قیامت اور خدا کو نہیں مانتا لیکن یہ عقیدہ ضرور مانتا ہے۔ یعنی اس عقیدے کا منکر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پوچھا گیا وہ کون سا عقیدہ ہے تو آواز آئی وہ عقیدہ موت ہے۔ آپ کو اللہ کے منکر ملیں گے پر موت کے منکر نہیں ملیں گے۔ آپ کو ہو سکتا ہے امیر المومنین کے منکر مل جائیں لیکن موت کا منکر نہیں ملے گا۔ بندہ ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے پر موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ یعنی کسی کو بھی لا کے کھڑا کر دو اور پوچھو کہ موت کو مانتے ہو کہ نہیں، بولے گا موت کو تو مانتا ہوں۔ موت ایک ایسا عقیدہ ہے جسے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ ہر مذہب والا، ہر لادین بندہ بھی موت کو مانتا ہے۔ اب کسی نے میرے امام سے سوال کیا کہ مولا ایک ایسا عقیدہ جو اتنا عیاں ہے، جو اتنا مضبوط ہے، جو اتنا اٹل ہے کہ ہر بندہ اس عقیدے کو مانتا ہے، وہ کسی بھی مذہب اور فرقے سے ہو لیکن موت کا منکر نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بتائیے جو اتنا پختہ عقیدہ رکھنے والا کہ موت آنی ہی آنی ہے، موت پہ ایمان ہے ہی ہے، لیکن یہ تو بتائیے مولا کہ جب اس انسان کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، جب اس کے رہن سہن کو دیکھا جاتا ہے، جب اس کے کاروبار کو دیکھا جاتا ہے، جب دنیا اور اقتدار کی ہوس میں بھاگتا ہوا یہ انسان نظر آتا ہے تو اس کی زندگی گزارنے کے طریقے سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ایک طرف پختہ عقیدہ کہ مجھے موت آنی ہے، دوسری طرف اس عقیدے کے برخلاف اس کی زندگی ایسے ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں مرنا نہیں ہے۔ مولا جائیدادیں ایسے بناتا ہے، اقتدار کے پیچھے ایسے جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم میں اس طرح گم ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ موت پہ عقیدہ بھی ہے اور اس عقیدے کے خلاف یہ عمل کیوں کرتا ہے؟ اگر یہ عمل انفرادی ہوتا تو آپ بولتے ایک تو بندے کا کام ہے، لیکن
اجتماعی طور پہ لوگوں کی زندگی میں یہ رنگ نظر آتا ہے. آج آیا امام کی مجلس سنی, موت کا ذکر سنا, 1-2 دن موت کا خوف رہا, لیکن ہفتے کے بعد پھر موت کو بھول جاتا ہے. یہاں جنازے اٹھائے, قبر میں اتارے, موت یاد رہتی ہے, لیکن 1-2 مہینے کے بعد بندہ پھر موت کو بھول جاتا ہے. محرم کے دن آتے ہیں, مجلسیں سنتا ہے, آخرت کا ذکر سنتا ہے, لیکن جیسے مہینے گزرتے ہیں ویسے اس کا مزاج بدل جاتا ہے. تو میرے امام فرماتے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا سبب ہے کہ مولا وہ سبب کیا ہے؟ فرمایا اس کا سبب ہے غفلت. یہ غفلت ہے جو بندے کو موت بھلا دیتی ہے. لیکن اگلا جملہ بڑا عجیب تھا, فرمایا یہ غفلت عذاب بھی ہے, یہ غفلت نعمت الہی بھی ہے. یہ جو غفلت خدا انسان کو دیتا ہے, ابھی آپ کو موت یاد ہے, صبح پھر کام کاج کے پیچھے نکل جاؤ گے, موت بھول جاؤ گے. فرمایا یہ عذاب بھی ہے, یہ نعمت بھی ہے. تو سننے والا تعجب میں آ گیا کہ ایک ہی چیز عذاب بھی ہے, ایک ہی چیز نعمت ہے. مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ امام نے فرمایا تعجب نہ کر, مجھ سے پوچھ کہ عذاب کب ہے, نعمت کب ہے. آج ہماری نسلوں کا مسئلہ کیا ہے؟ حجاب کی بات آئے تو خواتین کہتی ہیں یہ کیسی بات ہے, اتنی گرمی میں مثلا مرد کھلے ڈھلے گھومے اور ہم عورتوں کو چادروں میں بند کر دیا جائے. تو اسلام کہتا ہے تعجب نہ کر, مصلحت پوچھ. مصلحت کا علم جیسے آئے گا تو بھی عاشق حجاب بن جائے گا. کئی لوگ سوال کرتے ہیں نا دینی مسائل میں اللہ نے یہ واجب کیوں کیا, یہ حرام کیوں کیا. اگر آپ کو مصلحت کا پتہ چل جائے, آپ کو ریزن کا پتہ چل جائے, آپ کو دلیل کا پتہ چل جائے, تو آپ بھی کیا بن جائیں گے؟ اس حکم الہی کے عاشق بن جائیں گے. تو فرمایا غفلت نعمت بھی ہے, غفلت عذاب بھی ہے. اب مولا یہ بتائیے نعمت کب ہے اور عذاب کب ہے؟ فرمایا اگر غفلت ٹیمپریری ہو تو نعمت ہے, لیکن پہلا سوال یہ کہ اللہ نے غفلت دی کیوں؟ میں مثال دے کر بیان کروں گا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ خدا نے ہم سے ہماری موت کا وقت چھپایا ہوا ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا میں کب مروں گا. پہلے یہ بندہ جوان ہے اور 27 سال میں 25 سال میں مثلا اس نے مر جانا ہے, کیا وہ کبھی یونیورسٹی میں داخلہ لے گا؟ کہے گا یہاں بیچلر کروں گا اور نیکسٹ ڈے میری موت ہے, تو 4 سال محنت کیوں کر؟ ایک بندے کو پتا ہے کہ مثلا 25 سال میں میری موت آ جانی ہے, فرا سفر میں موت آنی ہے, وہ کبھی سفر کرے گا؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا کس سفر میں موت آ جائے, تو وہ تو کبھی گھر سے نکلے گا ہی نہیں. لہٰذا یہ بھی نعمت ہے کہ خدا نے انسان سے انسان کی موت کو چھپایا ہوا ہے. اب یہ نعمت کیوں ہے, غفلت خدا دیتا کیوں ہے؟ مثال دے کر سمجھاؤں گا. مثلا ایک بندہ ہے, خدا نہ خواستہ اس کو بیماری ہو گئی اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ کو کینسر ہے اور آپ 1 مہینے کے مہمان ہو. پتا تو تھا کہ موت آئے گی, ڈاکٹر کے بتانے پہ یقین ہو گیا. یہ منزل یقین ایک عجیب منزل ہے کہ اب یقین حاصل ہوا کہ 1 مہینے کا مہمان ہوں, 1 مہینے میں موت آ جانی ہے. اب بتائیے جس بندے کو یہ پتا چل جائے کہ 1 مہینے میں مر جاؤں گا, کیا وہ کبھی کرکٹ کا میچ دیکھے گا؟ کیا وہ سیاسی جلسوں میں جا کے بھنگڑے مارے گا؟ کیا وہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرے گا؟ کیا وہ اپنا وقت اور ٹائم ضائع کرے گا؟ کیا اس کا من کاروبار میں لگے گا؟ کیا اس کا من یونیورسٹی میں لگے گا؟ جسے پتا چل جائے میں 1 مہینے کا مہمان ہوں. اگر دنیا دار بندہ ہو وہ خود کو کمرے میں بند کر لے گا, ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. اگر دیندار ہو تو مصلی سے نہیں اٹھے گا کہ بھئی 1 مہینے کا مہمان ہوں, جا کے امام حسین کی زیارت کر لوں, جا کے خانہ خدا کی زیارت کر لوں, قرآن کی تلاوت کر لوں, قضا نمازیں پڑھ لوں, لوگوں کے ساتھ احسان کروں. یعنی اس کا پورا مہینہ ایک خاص کیفیت میں گزرے گا, یا ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا, یا مصلی عبادت پر بیٹھ جائے گا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مزہ آئے گا, نہ گھومنے میں مزہ آئے گا, نہ کاروبار میں مزہ آئے گا. تبھی معصوم فرماتے خدا نے تجھے غفلت دی تاکہ تھوڑی دیر کے لیے تیرا دل دنیا کے ساتھ لگا رہے. تو
بچوں کے ساتھ گھومنے جائے، تیرا دل تیرے کاروبار میں لگے، کہ یہ نعمت ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے تو بھول جائے۔ اور فرمایا مولا یہ عذاب کب بنتا ہے؟ فرمایا عذاب تب ہے جب یہ غفلت ٹیمپریری نہیں، ابدیت کو اختیار کر لے، ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، ہر عمل تھوڑی دیر کے لیے ہو تو بہتر ہے۔ اگر وہ عمل لمبا ہو جائے، ٹائم پیریڈ کسی بھی عمل کا زیادہ بڑھ جائے تو وہ عمل اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا یہی غفلت اگر لمبی ہو جائے تو باعث عذاب ہے۔ مثلا قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ایک بندہ صبح شام قرآن پڑھ رہا ہے، بیوی کہے بیمار ہوں مجھے ہاسپٹل لے جا، کہے نہیں قرآن پڑھنا ثواب ہے، میں قرآن بند نہیں کروں گا۔ گھر میں گھر والی کہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، 1 کلو آلو لے کر آؤ، وہ آ کر کسی مولانا سے پوچھے مولانا آلو لینا ثواب ہے یا قرآن پڑھنا، تو مولوی تو کہے گا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ لیکن یہ مصلحت ہونی چاہیے کہ بندے کو پتا چلے کب قرآن پڑھنا ثواب ہے، کب آلو لینا ثواب ہے۔ جب تک مصلحت دین بندے کو پتا نہ ہو، حکمت احکام الہی کا بندے اب اگر قرآن پڑھے صبح کی نماز کے بعد پڑھے ثواب ہے، لیکن بندہ کاروبار نہ کرے، اپنے گھر اور اہل و عیال کی خدمت نہ کرے، صبح سے شام تک قرآن پڑھتا رہے، تو کسی بھی چیز کا جب پیریڈ بڑھ جاتا ہے وہ افراط و تفریط میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا غفلت اگر لمبا عرصہ اختیار کر جائے تو باعث عذاب ہے۔ اب سوال کیا کہ مولا کیا غفلت کو توڑنے کے لیے اس کے توڑنے کا بھی کوئی اللہ نے سبب بنایا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ غفلت ملی اور غفلت کے توڑنے کا سبب نہ دے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ اکثر جوان سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ 5 وقت کی نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ صبح اٹھو 2 رکعت، دوپہر کو 4 اور رات ہو جائے تو 3 کا یہ چکر کیا ہے؟ اچھا نہ ہوتا؟ اب کبھی کبھی بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، کافی لوجیکل ہوتا ہے، اس کا جواب بھی لوجک کے ساتھ دینا چاہیے۔ کہیں مولانا اب 24 گھنٹوں میں ہمیں کبھی بھی ٹائم ملے، کیا بہتر نہ ہوتا ہم 5 ساتھ پڑھ لیتے؟ یہ الگ الگ کا فلسفہ کیا ہے کہ صبح آؤ 2 رکعت پڑھو، دوپہر آؤ 4 رکعت پڑھو، کا بندہ بیچ کاروبار میں ہوتا ہے، اب نماز کے لیے نکلے، اچھے خاصے گرم بستر میں سو رہا ہوتا ہے، اب اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، نیند بھی گئی، سکون بھی گیا، پھر جا کے نیند نہیں آتی کہ اچھا نہیں تھا، ایک ہی وقت میں بندہ اٹھے 5 کی 5 نمازیں پڑھ لے۔ میں نے کہا یہ نماز نہیں، یہ غفلت سے بیدار کرنے کا پیغام ہے۔ فلسفہ نماز سمجھو، اللہ کو تو کبھی بھی سجدہ کرو، عبادت ہے، لیکن یہ جو نماز کے اوقات ہے یہ تجھے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے۔ پہلے یہ سمجھو غفلت کہتے کسے ہے؟ آپ کہو فلاں بندہ غافل ہے، مطلب بے خبر ہے۔ ایک غفلت کی صورت نیند ہے، جب آپ رات کو سوتے ہو تو غافل ہوتے ہو، مطلب کون گھر میں آیا کون گیا آپ کو پتہ ہی نہیں، بندہ کیا ہے؟ غافل ہے۔ اب غفلت کی نیند سے صبح کی 2 رکعت نماز تجھے بیدار کرتی ہے۔ یہ مسجد کے مناروں سے جو آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ غافل لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ کیا اے بندہ خدا تو دنیا میں صرف سونے کے لیے نہیں آیا، نیند بھی ایک حکمت الہی ہے تاکہ بدن کو سکون ملے۔ اب یہ نہیں کہ بندہ 20 گھنٹے سوتا رہے، تجھے اٹھا کر بتایا جاتا ہے تاکہ زندگی کے مقصد کو بتایا جائے۔ تو ایک غفلت سے بیدار کیا صبح کی 2 رکعت کے نماز کے ذریعے، اب پھر انسان اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہے۔ جب یہ دوپہر کے ٹائم کاروبار اپنے پیک پہ ہوتا ہے، خریدار تیری سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اذان کی آواز آتی ہے کہ حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف۔ تو دنیا میں صرف کاروبار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، تو عبادت الہی کے لیے پیدا کر دیا گیا۔ اب اس کاروبار سے نکال کے پھر سرحد عبادت پہ لا کے بندے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ آ اس مٹی پہ سجدہ کر تاکہ تجھے پتا چلے تو اسی مٹی سے بنایا گیا ہے، اسی مٹی میں ملایا جائے گا۔ اب بندہ کاروبار سے تھکا ہوا ٹوٹا ہوا جب شام کو گھر آتا ہے، اب تھکاوٹ کے بعد نیند بھی آتی ہے، اوپر سے بندہ کھانا کھا لے تو نیند کچھ زیادہ آ جاتی ہے۔ اب بندے کا من ہے بستر پہ جانے کا، پھر آواز آتی ہے آجا مصلی عبادت
عبادت پر، ایک غفلت میں جانے سے پہلے سجدہ کر کے اپنے ضمیر کو بیدار کر لے کہ تو دنیا میں پیدا کیوں کر دیا گیا تھا۔ تو یہ نماز نہیں بلکہ سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کا پیغام ہے۔ تو اللہ نے دن میں 5 مرتبہ تیری غفلت کے توڑنے کے سبب کو پیدا کیا، جس کے نتیجے میں فرمایا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو فحشا سے بچاتی ہے، نماز بندے کو منکر سے بچاتی ہے۔ اب جب بندے کی غفلت ٹوٹے گی اور یہ بیدار ہوگا، یہ کبھی مخالفت علی کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے ہمیشہ کی علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ میں نے کئی ایسے دیندار بچے دیکھے ہیں جو آدھے ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ اب بندہ 24 گھنٹہ موت کو یاد کرتا رہے، قبر کو یاد کرتا رہے، تو دنیا میں تو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ کسی جوان نے پوچھا کہ مولانا کیا مرنے کے بعد اہل بیت کی زیارت ہوگی؟ اور میں نے کہا وہ آپ کے عمل پہ ڈیپینڈ ہے، کہ پھر مرنے کا فائدہ ہے کہ یہاں بھی زیارت نہ ہو اور وہاں بھی زیارت نہ ہو۔ تو میں نے کہا یہ تیرے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ تو مرے یا نہ مرے، موت تو آنی ہے بندے کو۔ تو ہمیشہ کی بیداری، اب یہ جسم ہے نا، اب بندہ کہیں میں سوؤں گا ہی نہیں، ہمیشہ بیدار رہوں گا، تو دماغ ہی کام نہیں کرے گا آپ کا۔ تو جس طرح جسم کے لیے نیند مطلب غفلت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ٹیمپریری غفلت کبھی کبھی بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اکثر علماء اور اولیاء اللہ کے لیے ملتا ہے کہ وہ اتنی کثرت سے استغفار کیوں کرتے تھے۔ تو استغفار کا ایک سبب یہ غفلت ناگہانی بھی ہے کہ جو ہم انجانے میں غافل ہو جاتے ہیں، دل کبھی کاروبار میں، کبھی دنیا میں، کبھی بچوں میں لگ جاتا ہے، تو ہم اس کی استغفار کرتے ہیں کہ ولی خدا کے لیے ایک لمحہ بھی غافل ہونا باعث استغفار الہی ہے۔ اب اسباب بیداری غفلت، یہ دعائے کمیل غفلت سے بیدار کرنے کا سبب، یہ جو مجلس امام حسین کراتے ہیں یہ بھی سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کا سبب ہے۔ تبھی امتہائے عالم میں اگر کوئی بیدار امت آج بھی نظر آ رہی ہے، وہ علی بن ابی طالب کے ماننے والے ہیں۔ یہ صرف سلوگن اور شعار نہیں ہے۔ آج دیکھیں سارے مسلم ممالک کے حکمران جس غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، اور 10,000 کے قریب فلسطین کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ سالوں میں، دنوں میں 10,000، یہ تو وہ نمبرز ہیں جو آپ تک پہنچے ہیں، آگے نہیں پتا کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن مسلمان سکون کی نیند سے سو رہا ہے، غفلت کی نیند سے سو رہا ہے۔ پوری قوم پاکستان کی اس پہ لگی ہوئی ہے کہ ہماری ٹیم پتہ نہیں سیمی فائنل میں جائے گی کہ نہیں۔ وہاں مسلم مر رہا ہے، یہاں قوم کو ٹی وی پہ لگایا ہوا ہے، یہاں سیاسی جماعتیں جلسے اور بھنگڑے میں لگی ہوئی ہیں کہ میں نے اقتدار کو حاصل کرنا ہے، تجھ کو اقتدار حاصل کرنے نہیں دینا، اور وہاں پہ بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں۔ اکثر حکمت دین نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ہماری قوم اس انتظار میں رہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال آئے گا، ایک آنکھ والا آئے گا۔ میں نے کئی مجالس میں کہا بندے خدا، ایک آنکھ والا بچہ اگر پیدا بھی ہو جائے تو ایب نارمل ہے، ایب نارمل بندہ امام کا مقابلہ کیا کرے گا؟ لکیر کے فقیر نہ بنا کرو، کلام کی حکمت کو سمجھا کرو۔ دجال آئے گا، ایک آنکھ والا ہوگا۔ ایک آنکھ ایک نظریے کا نام ہے، دجال ایک سوچ کا نام ہے، دجالی سوچ ایک فکر کا نام ہے۔ ایک آنکھ کا مطلب کیا؟ مطلب سیلفشنس، خود خواہی، کہ بندہ زندگی میں اگر فیصلہ کرے تو پہلے یہ سوچے کہ اس میں میرا نفع کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے۔ آج جتنے مسلم ممالک ہیں وہ ہر ملک فیصلہ کرنے سے پہلے، مدد کرنے سے پہلے کیا سوچتا ہے؟ میرا کیا ہوگا؟ یہ وہ دجالی سوچ ہے،
یہ وہ سیلفشنس کا تصور ہے کہ میں افغانستان میں آ جاؤں، حملہ کر لوں، اگر افغانستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن میرا فائدہ ہو جائے، اگر پڑوسی کے گھر کو آگ لگتی ہے تو لگ جائے لیکن میرا گھر بچ جائے۔ یہ سیلفشنس کا تصور ہے۔ یہ تصور قطعاً آپ کو کربلا میں نظر نہیں آتا۔ امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے اکبر کا کیا ہوگا، میرے اصغر کا کیا ہوگا، میری بہن زینب کا کیا ہوگا۔ سیدہ زہرا نے کبھی یہ نہیں سوچا میری پسلیوں کا کیا ہوگا، میرے محسن کا کیا ہوگا۔ امام حسن نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا۔ وہ دو آنکھوں کے ساتھ چلتے تھے، دجال ایک آنکھ کے ساتھ چلتا ہے، وہ ایک آنکھ دنیا کی آنکھ ہوتی ہے، دنیا کی منفعت ہوتی ہے، سیلفشنس کا تصور ہوتا ہے، خود خواہی کا تصور ہوتا ہے، میں کا تصور ہوتا ہے کہ میں بچ جاؤں۔ اسرائیل کا یہی سوچ ہے کہ میرا ملک بچ جائے، اس کے نتیجے میں 10,000 کو کیا 2 ملین مسلمان بھی مر جائیں تو مر جائیں۔ آج مسلم ممالک یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے مقابلے میں آ گئے تو ہماری اکنومک کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارے ملکوں کا کیا ہوگا، سینکشن کا کیا ہوگا، پابندیوں کا کیا ہوگا۔ تو بندہ کس کا سوچ رہا ہے؟ اپنا سوچ رہا ہے۔ اگر سینکشن کی پرواہ ہوتی تو نبی کبھی شاب ابو طالب میں نہ بیٹھتے، اگر پابندیوں کا خوف ہوتا رسول ان پابندیوں کا مقابلہ نہ کرتے، اگر تعداد کو دیکھنا ہوتا تو جنگ بدر میں کبھی نبی کے صحابہ اور نبی نہ جاتے، اگر ذات کی بقا کا معاملہ ہوتا تو کبھی حسین ابن علی کربلا میں نہ جاتے۔ یہ فلسفہ امام حسین ہے کہ کونوا للظالم قصبہ وللمظلوم اونا۔ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ انسان نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ظالم کی نفرت نہ ہو اور مظلوم کے لیے ہمدردی نہ ہو۔ ورنہ جسم اگر چل رہا ہے تو یہ معیار نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میری امت چلے گی لیکن یہ چلتے پھرتے مردہ ہوں گے، جن کے ضمیر تو مرے ہوں گے پر جسم چلتے پھرتے ہوں گے۔ کیا آپ کی گلیوں میں کتے نہیں چلتے؟ کیا ہماری گلیوں میں بلیاں نہیں چلتی؟ کیا گدھے گھوڑے نہیں چلتے؟ چلنا زندگی کی نشانی نہیں ہے، بیدار ضمیر زندگی کی نشانی ہے۔ مظلوم کے لیے صدا کو بلند کرنا زندگی کی نشانی ہے، وجود میں ہمدردی رکھنا زندگی کی نشانی ہے۔ کچھ علماء لفظ انسان کی تعریف یہی کرتے ہیں کہ انسان انسیت سے نکلا ہے۔ اگر انس نہیں ہے ہمارے وجود میں، اگر ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، ہمدردیاں نہیں ہے تو انسان نہیں کہلاتا۔ پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے جو صرف اپنے وجود کا سوچے۔ آج اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہر بندہ اپنا سوچتا ہے، یعنی انڈیویجولز پاکستان میں بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں لیکن اجتماعی طور پہ قوم بڑی بیکار اور غربت اور افلاس میں گھومتی پھرتی ہے۔ یہاں کا انڈیویجول ہر افسر جب ریٹائر ہوتا ہے تو بلینر اور ملینر بن جاتا ہے لیکن قوم فقیر سے فقیر ہوتی جاتی ہے۔ تو اہل بیت کی جو سوچ تھی وہ اپنی ذات سے نکل کر امت کی بقا کے لیے تھی کہ میں نکلا امت کی اصلاح کے لیے، میں نکلا امت کی بقا کے لیے۔ مطلب میرا اکبر شہید ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن امت کے جمع بچ جائیں۔ میری زینب کی چادر لٹتی ہے تو لٹ جائے لیکن امت کی عورتوں کی چادریں بچ جائیں۔ آج اس قربانی نے اتنا بڑی تحریک کو جنم دیا جو مجلسوں کی صورت میں ہے۔ یہ امت کی اصلاح نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو بقائے قوم نہ ہوتی۔ تو یہی بیداری کی نشانی ہے کہ مجلسیں ہمیں غفلت سے بیدار کرتی ہیں۔ یعنی آج پوری امت کا اگر سر شرم سے جھکا بھی ہو لیکن علی کے ماننے والوں کا سر کبھی شرم سے نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، کیونکہ آج بھی دنیا کا کوئی بھی مظلوم مسلمان اگر کسی کی طرف دیکھتا ہے کہ امید مدد بھی رکھتا ہے وہ علی والوں کے ماننے سے امید رکھتا ہے، وہ کسی اور سے امید نہیں رکھ رہے۔ آج فلسطینی کس کی طرف نگاہ امید لے کر کھڑے ہیں؟ وہ نگاہ امید حیدر کرار کے ماننے والوں کی طرف ہے۔ نہ کل علی اپنے وقت کے مرحبوں سے ڈرا تھا، نہ آج علی کے چاہنے والے وقت کے مرحبوں سے ڈر رہا ہے۔ کل کے ظالموں کے وجود میں بھی اگر رعب و وحشت اور زلزلہ آتا تھا تو علی کا نام سن کے آتا تھا، اور آج بھی اقتدار کے حلقوں میں اگر رعب و وحشت پیدا ہوتی ہے تو علی کے چاہنے والوں کے نام سے ہوتی ہے۔ یا وہ علی خامنئی سے ڈرتے ہیں یا حسن نصر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ خوف کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ وہ
عزت اور اقتدار ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اور یہ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ دامن علی سے ملتی ہے، تربیت حسین سے ملتی ہے، جذبہ شہادت سے ملتی ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ مظلوم کون ہے، اپنا ہے یا غیر ہے، یہ دیکھنا انسان ہے اور اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو تجھے آواز اٹھانی چاہیے جس طرح کربلا میں حسین ابن علی نے اٹھائی تھی۔ تو عزیز و اصل مقصد حیات یہ ہے کہ بیدار ہو کے زندگی گزارو، دجالی سوچ نہ رکھنا کہ میری جاب لگ جائے اگلے کی جاتی ہے تو چلی جائے، میرا گھر بچ جائے اگلے کا تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے بزنس میں فائدہ ہو جائے اگلے کو نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ وہ دجالی سوچ ہے جس سسٹم کی بنیاد پہ آج دنیا پروکسیز بنا رہی ہے، آج دنیا تعلقات بنا رہی ہے۔ یہ تعلقات وہ چاہے چائنا کے ساتھ ہوں یا رشیا کے بعد یہ سوچنا جو کما رہے ہو اس سے کہیں تیری آخرت کو نقصان تو نہیں ہو رہا، یعنی دنیا کی آنکھ بھی کھلی ہونی چاہیے اور قیامت کی آنکھ بھی کھلی ہونی چاہیے۔ جتنا مال بنانا ہے بناؤ، مال جمع کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا اس کس طریقے سے مال کو جمع کر رہے ہو، کہیں اس طریقے سے تیری آخرت کو نقصان ہے کہ نہیں ہے۔ تعلق بنانا ہے بناؤ، لیکن یہ سوچو اس تعلق سے تیری آخرت خراب ہوتی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی باڑی ہے، یہاں محنت کرے گا اس کا پھل تجھے آخرت میں ملا جائے گا۔ صرف دنیا کا نہ سوچنا، اپنی آخرت کا بھی سوچنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک تو شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، دوسری طرف شاید مسلم ممالک میں اتنے جلوس نکلے جتنے جلوس ویسٹرن ورلڈ میں اس دفعہ نکلے۔ دیکھیے میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو کسی نے کہا شیطان، کسی نے کہا نفس، کسی نے کہا شہوت، مختلف جوابات ہیں، لیکن معصوم کے کلام میں یہ ملتا ہے، دعائے کمیل میں یہ ملتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو ایک جملہ کہے گا ظلمت نفسی، اگلا جملہ ہے وتجرأت بجہلی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا کیونکہ میں جاہل تھا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی جہالت ہے، جہالت۔ اور اگر معاشرے کو کامیاب بنانا ہے تو کیا مٹانی ہے؟ جہالت مٹانی ہے۔ اب more than 70% پاکستان کے لوگ جاہل ہیں، اسکولنگ سسٹم آپ کو پتا ہے۔ دو بڑے ناسور ہیں، غربت، ایک جہالت۔ اب ظاہر ہے جو بندہ غریب ہوگا وہ ایجوکیشن کے لیے ٹائم نہیں نکال پائے گا، جتنا غریب ہوگا اتنے مینرز اس کے نہیں ہوں گے، اتنا غیر مہذب ہوگا۔ جو بندہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے اس کو آپ اخلاق کیا سکھاؤ گے، اس کو آپ تہذیب کیا سکھاؤ گے؟ وہ تو کہے گا میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے اس کے لیے کھانا لے کر جانا ہے۔ اور دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی مقتدر حکومتیں تھیں ان کا سب سے بڑا سبب لوگوں پر حکومت کرنے کا یہ تھا کہ عوام کیا تھی؟ غریب تھی۔ کہ پاکستان میں ہر سیاسی جماعت بڑے سے بڑا جلسہ کر لیتی ہے، کیسے؟ غریبوں کو جمع کر کے، جو 500 روپے پہ ضمیر بیچتا ہے، جو چاول کی پلیٹ پہ آ جاتا ہے۔ اردو کا محاورہ ہے جہاں چاول کا دانا وہاں آدمی کا آنا۔ جس مجلس میں نیاز ہو لوگ بھی لگا، چاول بڑی بیماری ہے، پیٹ ہے، شکم ہے، آپ پیٹ کی ایندھن ہے۔ اب چاہے غریب اس کا کیا قصور، وہ تو بولے گا ایک وقت کا کھانا میرا چلا گیا، 4 بچوں کو بھی لے کر آئے گا جلسے میں۔ تو یہ سب سے زیادہ جس چیز کا استفادہ لیتے کس کا؟ غربت کا۔ کوفے والوں کو کیا بولا تھا کہ حسین کے مقابلے میں آؤ، تلوار کے وزن کے برابر سکے دیے جائیں گے۔ امیر المومنین نے سب سے زیادہ کوشش کی غربت کو مٹایا جائے۔ غربت جہالت لاتی ہے، غربت فکر کو مفلوج کر دیتی ہے، غربت انسان کو بیدار نہیں ہونے دیتی۔ اور جس ملک کی 70% آبادی کیا ہو؟ غریب ہو، تو بڑا آسان ہے اس پہ حکومت کرنا۔ تو یہ آپ کی سوچ ہے کہ کبھی مقتدر حلقے یہ چاہیں گے بھی کہ پاکستان غربت سے نکلے۔ غربت سے نکلے گا تو مڈل کلاس بنے گا، اور کسی بھی ملک میں انقلاب کے لیے جو طبقہ باہر نکلتا ہے وہ مڈل کلاس طبقہ باہر نکلتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک دھرنے میں کون بیٹھے گا 3 دن؟
جس کو پتا ہوگا کہ 3 دن کا راشن میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، جو ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، وہ کب انقلاب کے لیے نکلے گا؟ تو اصل جو انقلاب آتا ہے وہ غربت مٹانے کے ذریعے، اور یہاں کبھی غربت مٹے گی نہیں، کہ غربت مٹے گی تو صاحب اقتدار کے اقتدار چلا جائے گا۔ اب یہ غربت یہ نہیں کہ صرف اہل سنت میں، اس ملک کا ہر طبقہ اس غربت میں ہے۔ اب وہ جہالت آپ کو ہمارے یہاں بھی نظر آتی ہے، عقیدتی جہالت، عقیدتی اختلاف، شیعوں کے بیچ میں جھگڑے، ان سب کا سبب کیا ہے؟ غربت ہے۔ اب 70% آف پاکستان ایگریکلچر کا مطلب یہ ہے کہ جو کسان بیچارے ہیں 6 مہینے میں فصل اترے، باقی بیچارے ایسے کام کوئی نہیں ہے، یا ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ فصل اترے گی، فصل اٹھائیں گے اور کچھ کریں گے۔ لیکن جو جاب پہ بندہ جانے والا ہے صبح سے شام تک، وہ 1 گھنٹہ بھی بڑی مشکل سے نکالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولانا مجلس کا ٹائم بھی دینا ہے تو سیٹرڈے سنڈے کو دیں تاکہ ہماری چھٹی ہو، لیکن گاؤں میں چلے جائیں 3 دن کے جلسے، 3 دن کے جلسے، 4 دن کی مجالس ہوتی ہیں۔ ہم بھی کبھی سوچتے ہیں لوگوں کا کوئی کام بھی ہے کہ نہیں ہے، صبح سے شام تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ اکثر طبقہ کون سا ہے؟ کسان طبقہ ہے۔ اب اس طبقے کو کون سدھارتا ہے؟ یہ ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، یہ ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں کیا پیدا کر دیا جائے؟ شعور پیدا کر دیا جائے۔ یہاں تو نہیں ہوا، لیکن ویسٹرن ورلڈ میں ان لوگوں نے ایک تو ان کو غربت سے نکالا، وہاں کا جو زیادہ تر طبقہ ہے وہ مڈل کلاس ہے، مطلب شعور آ گیا، غربت مٹ گئی، انسانیت کا درس دیا، کبھی کتے کی فیور میں، کبھی بلی کی فیور میں، کبھی اینیمل رائٹس، کبھی ہیومن رائٹس۔ اب جن کو پٹی پڑھائی گئی ہیومن رائٹس کی، اب ان کو کنٹرول کس طریقے سے کیا گیا؟ میڈیا کے ذریعے، مطلب BBC اپنا، CNN اپنا۔ اب وہ بتائیں گے کہ ٹیررسٹ کون ہے، وہ بتائیں گے کہ ظلم کہاں ہو رہا ہے، کبھی ہولوکاسٹ کے نام پہ، کبھی مختلف چیزوں کے نام پہ۔ اب وہ مظلوم نمائی کرتے تھے کہ ایران میں خاتون کے سر سے دوپٹہ کیا اتر گیا کہ واویلا کھڑا ہو گیا، کسی مسلم ممالک میں حد شرعی جاری کر دی گئی کہ یہ تو بڑے ظالم ہیں، یہ تو انسانیت کے دشمن ہیں، یہ تو انسانیت سوز واقعات کی حمایت کرتے ہیں، تو ایک واویلا کھڑا ہو گیا۔ اب میڈیا تھا کنٹرولڈ، جو وہ دکھاتے تھے عوام اس کو ایکسپٹ کرتی تھی، لیکن جب سوشل میڈیا آ گیا ہاتھوں سے نکل گیا۔ پہلے تو یہ دکھایا کہ اسرائیلیوں پہ ظلم ہوا، لیکن سوشل میڈیا میں یہ بھی تو آ گیا نا، فلسطینی مارے جا رہے ہیں، اتنے بچے مارے جا رہے ہیں۔ وہ ویڈیو آ گئی کہ ماں کس طرح چیخ چیخ اپنے بچے کے لاشیں پہ رو رہی تھی، وہ ڈاکٹر کس طرح سے اپنے باپ کے جنازے پہ رو رہا ہے۔ اب سوشل میڈیا نے جب خبر کو لیک کیا تو وہ جو انسانیت کا درس دیا گیا تھا، انسانیت تو فطرت انسان ہے، انسان ظلم کو برداشت نہیں کرتا، فطرت انسان ہے کہ مظلوم کے لیے آواز اٹھاؤ۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ ظلم کے خلاف اس طرح نکلا ہے۔ تبھی امام زمانہ کی نشانیوں میں یہ ہے کہ جب مولا ظہور کریں گے، یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے جن کو آج ہم بہت برا مانتے ہیں، اور برے کیوں بنے ہیں؟ ان کی سازشوں کے ذریعے سے برے بنے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ امام کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھیں گے۔ شعور اگر بیدار ہو جائے، کیوں کہتے ہیں ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین، یہ شعور ہے۔ دنیا نہیں چاہتی کہ شعور آ جائے۔ وزیرستان میں جب آپریشن ہوا، وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے ڈی آئی خان میں لایا گیا، ہم مجلس پڑھنے گئے تو کہتے مولانا جب محرم کا جلوس نکل رہا تھا، یہ جو وزیرستان سے آئے ہوئے تھے بیچارے یہاں پہ پناہ گزین، تو کہتے ہیں جب جلوس نکلا تو سب سے پوچھ رہے تھے یہ کون ہے؟ تو کہا یہ شیعہ ہیں۔ کہا ان کے کان بڑے کیوں نہیں، ان کے پیچھے دم کیوں نہیں؟ تو کہہ رہے ہم پریشان ہو گئے، کیا مطلب؟ کہ ہمارے مفتی نے تو یہی بتایا تھا کہ شیعوں کے بڑے کان ہوتے ہیں، شیعوں کی دم ہوتی ہے، ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی ریئلٹی میں یہ چیزیں ان کو بتائی گئیں۔ شعور نہیں تھا۔ جتنا اندھیرے میں رکھو گے اتنا جاہل رہے گا۔ تبھی فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جیسے جیسے شعور کی روشنی آئے گی، ویسے ویسے دلوں میں محبت اہل بیت بھی آتی جائے گی۔ ہمارے انجینئر تھے، کہتے مولانا گلگت بلتستان کی طرف جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، اہل سنت کی مسجد تھی، کہتے وہاں نماز پڑھنا شروع کی۔ ایک بندہ جو وہاں پہ شاید مؤذن تھا، کہتے بار بار آئے، کبھی آگے سے دیکھے کبھی پیچھے سے دیکھے، کہتے میں نے کہا تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا آپ کی دم ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہ ہمارے مولوی نے بتایا کہ شیعوں کی یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ آپ ہنس رہے ہیں لیکن وہ بلیو کرتے ہیں۔ یعنی شعور جب بڑھے گا، آج مسئلہ شعور ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج جو ہمیں بولتے تھے کہ شیعہ ایسے ہیں ویسے ہیں، آج
حقانیت ثابت ہوگی کہ واقعاً مظلوم کی مدد کے لیے اگر کوئی آج بھی نکل رہا ہے وہ حیدر کرار کے مارنے والے نکل رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد وعلی واجل فرجہم. انسانیت کا تعلق قلب انسان سے ہے. بارہ کا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہوتا ہے. سیاہ ہوتا ہے تو قسی ہوتا ہے، مطلب سنگ دل ہو جاتا ہے بندہ. یہ بھی نعمت الہی ہے کہ اگر مسلمانوں میں سب سے زیادہ کوئی قوم روتی ہے تو وہ شیعہ. رونا دل کو نرم کرتا ہے، رونا انسانیت کو بیدار کرتا ہے. بندہ کسی ڈرامے سیریل کا کوئی سین بھی دیکھتا ہے نا جس میں ظلم ہو، چاہے فیک بھی ہو، تو بندہ روتا ہے. یہ فطرت ہے جو ہوتی ہے. مطلب امام حسین ہماری فطرت کو سونے نہیں دیتے، بار بار مجلسوں میں بلا کے ہماری فطرت کو بیدار. وَبْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا. زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو. کبھی توبہ کا رونا، کبھی حسین کی مجلس میں رونا. کس بات پہ آپ روتے ہو؟ جناب سکینہ کو تمانچے لگے، بیدار کیا جا رہا ہے نا. مطلب آپ ظلم برداشت نہیں کر رہے. کس بات پہ ہم روتے ہیں؟ جوان سالی اکبر جس کے سینے میں برچی لگی. یہ رونا کس کو بیدار کر رہا ہے؟ آپ کے ضمیر کو بیدار کر رہا ہے. تو رونا زندگی کی نشانی ہے. دوسری چیز مجلسوں کی مجلس ترحیم ہے. کئی ایسے مسائل ہیں ابہام کے طور پہ جن کو واضح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہمارے جتنے بلیوز ہیں وہ تقلیدی ہیں. مطلب اگر ہم اجازت بھی نہیں دیں گے اپنے نسلوں کو سوال کرنے کی تو ظاہر یہ نسل دین سے دور ہوتی جاتی ہیں. بچیاں سوال کرتی ہیں حجاب کیوں؟ ہم جواب نہیں دیتے، بس کرنا ہے. جب تک اعمال کی فلسفی نہ بتائی جائے. اکثر لوگ موت سے خوف زدہ ہیں. سوال کیوں؟ واقعاً کبھی سوچو کہ میں موت سے ڈرتا کیوں؟ ایک مومن 90 سال کے ہو گئے، والد کے دوست تھے، ان کی عادت کے لیے گئے. میں نے ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا. بندے میں جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے خوف بڑھتا جاتا ہے. مطلب اب دن گنتا ہے کہ کب موت آئے گی، کب روح بدن سے نکلے گی. لیکن آیت اللہ العظمیٰ بہجت جب جوان ہوتے تھے تو ایک رعب، وحشت، جسے ہم بولیں دہشت، ایک عالم کی جو ابوت ہوتی ہے وہ ان کے وجود میں ہوتی تھی. لیکن جیسے جیسے ان کا بڑھاپا آتا گیا تو ایک چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ، خوشی. تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ جب پہلے آتے تھے تو آواز سے ملتے ہوئے بھی خوف آتا تھا، لیکن اب اتنا ہنستے ہیں، اتنی مسکراہٹ ہے، تو کہتے ہیں کہ ملاقات خدا کی خوشی ہے. کہ ان کو پتا ہے کہ وقت بہت قریب ہے اللہ سے ملنے کے لیے، لہٰذا خوشی پائی جاتی ہے. لیکن ہم لوگ جیسے بوڑھے ہوتے ہیں اتنا موت سے ڈرتے ہیں. تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا موت سے ڈرتے کیوں؟ تو کہنے کا مولانا جب بھی کسی جنازے کو لے کر جاتے ہیں نا دفن کروانے کے لیے، جب جنازہ قبر میں اترتا ہے تو اپنی امیجنیشن میں اپنے تصورات میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے بھی ایسے اتارا جائے. اور جب اس قبر کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی یہ سوچتا ہوں جب مجھے بند کر دیا جائے گا تو میں سانس کیسے لوں گا؟ میرا من گھٹے گا، گھٹن ہوگی، محسوس ہوگی. اور اتنا اندھیرا کہ گھر کو رات کو اگر تھوڑی سی روشنی نہ ہو تو مجھے نیند نہیں آتی. 5 منٹ کے لیے دھوپ اندھیرا ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اور تک و تنہا قبرستان کے بیچ میں مٹی کے منوں کے نیچے مجھے رکھ کے چلے جائیں گے. خوف کا عالم کیا ہوگا. ایک بندہ لفٹ کے اندر بھی بند ہو جائے، بندہ کتنا فوبیا کا شکار ہو جاتا ہے. ارے وہ تو قبر ہے، بندہ نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا. یہ وہ تصور غلط ہے جو ہمارے اندر پیدا کر دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قبر کے اندر اتارا جائے گا. بندے خدا تیرے جسم کو قبر کے اندر اتارا جائے گا. پہلے ان 2 چیزوں میں تفکیک کر کے تو اور ہے، روح اور ہے. تیرا جسم اور روح ایک چیز نہیں ہے. میں مثال ایسے دیتا ہوں، اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں. اب آپ سے سوال ہے میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے یا میرے کپڑے اٹھ رہے ہیں؟ آستینیں نہیں اٹھ رہی. آستین اوپر جا رہی ہے یا ہاتھ؟ دونوں اوپر جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے اوپر کون جا رہا ہے؟
آستین کو ہاتھ اٹھا رہا ہے. اب جیسے میں نے اپنی قبا اتاری اس کی حرکت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. مطلب جب تک قبا بدن پر تھی اس میں حرکت تھی، جب تک روح بدن میں ہے بدن میں حرکت ہے. جیسے روح بدن سے نکلی اس کی حرکت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یہ دفن کرنے کا جو تصور ہے، دفن کسے کیا جاتا ہے؟ جسم کو دفن کیا جاتا ہے، تجھے نہیں کیا جاتا، روح کو نہیں کیا جاتا. جسم کو دفن کیوں کیا جاتا ہے یہ بھی ایک فلسفہ ہے. بھائی ہم جسموں کو جلاتے کیوں نہیں؟ ہم سمندروں میں کیوں نہیں پھینکتے؟ ایک قوم ہے جو اپنے مردوں کے جسموں کو پہاڑوں کے اوپر رکھ کے آ جاتی ہے کہ بھائی دنیا کے جتنے حیوانات ہیں پرندے ہیں تاکہ اس کے جسم سے فائدہ لیں. ہم دفن کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ الہی اصول ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے چلی جاتی ہے. جسم مٹی سے ملا تھا، امانتاً مٹی کو واپس کر دیا جاتا ہے. اگر ہم آگ سے بنے ہوتے تو ہم خود کو جلاتے، لیکن ہم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے بنے ہیں. پھر سوال کیا کہ مولانا فشار قبر، جواب منکر و نکیر. اتنی ممبروں سے سنا کہ قبر ہڈیوں کو نچوڑے گی، منکر و نکیر آئیں گے سوال کریں گے. تو میں نے کہا کہ پھر ہندو تو بچ گئے سارے. کس ہندو کا فشار قبر ہوگا بھائی؟ منکر و نکیر آئیں گے تو کس سے سوال کریں گے؟ جسم تو انہوں نے پہلے ہی بڑے چالاک نکلے وہ لوگ، جسموں کو جلا دیا. میں نے کہا جو جہازوں میں پھٹ کے مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ جو سمندروں میں ڈوب کے ٹائٹینک میں مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ تو مطلب تو یہ اپنے ہاتھ سے ہم خود کو پھنسا رہے ہیں کہ فشار بھی ہمیں ہو، سوال و جواب بھی ہمارا ہو، اور جو ویسے مر گیا وہ تو بچ نکلا. تو علماء فرماتے ہیں قبر سے مراد یہ مٹی والی قبر نہیں ہے، عالم برزخ ہے. تو جل جائے، پھٹ جائے، مر جائے، تعلق جسم سے نہیں ہے. یہ سوال و جواب کس سے ہوں گے؟ روح سے ہوں گے. یہ جو قبر کا فشار ہے یہ عالم برزخ میں ہے. روح صرف اتنا بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے جب تک بدن کو دفن نہ کیا جائے. یہاں قبر کا سر بند کیا، یہاں روح عالم برزخ کی طرف پرواز کر کے چلی گئی. سارے سوال و جواب وہاں پہ ہونے ہیں، فشار قبر وہاں پہ ہونا ہے، ساری تکلیفیں وہاں پر ہیں. تبھی کروا نیک لوگوں کی ارواح وادی سلام کی طرف جاتی ہے. اب کسی مومن نے کہا مولانا میرا کیا قصور، میں پاکستان میں مر گیا، وہ جو نجف میں مرے سارے وادی السلام میں. اب میں پاکستان میں مرا، کوئی اٹلی میں مرا، کوئی ملیشیا میں مرا، تو ہم سب تو سارے نہیں جا سکتے وہاں پہ. میں نے کہا کہ اگر نیک بندہ کہیں بھی مرے روح وادی السلام کی طرف جائے، اور اگر بدکار نجف کی وادی السلام میں دفن بھی کر دیے جائیں انہیں اٹھا کے وادی برہوت میں پھینک دیا جاتا ہے. تجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی کہ موت کہاں آنی ہے، تجھے پرواہ اس کی کرنی ہے کہ موت آئے تو اچھی آئے. زندگی ایسی گزاروں جس طرح اہل بیت نے گزارنے کے لیے کہا ہے. دوسرا جملہ جس آیت سے نکلا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب سوال ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ لفظ ہے ذائقہ، مطلب چکھنے والی چیز ہے، ایک خاص ذائقہ ہے جس کا ذکر کر رہا ہے پروردگار عالم. اب سوال دوسرا یہ ہے موت ایک ذائقہ ہے، کیسا ذائقہ ہے؟ کیا موت کا ذائقہ آم کی طرح ہے کہ شہباز شریف بھی کھائے تو ویسا، اردوغن بھی کھائے تو ویسا؟ کیا ایک ہی ذائقہ ہے؟ سیم ہے. کوئی کافر بھی کھائے تو ویسا، مسلم بھی کھائے تو ویسا، فاسق بھی کھائے تو ویسا. آم کہتا ہے میں تو آم ہوں، یزید بھی کھائے تو میٹھا، ہور بھی کھائے تو میٹھا. مطلب آم اپنا ذائقہ نہیں بدلتا، ویسے کا ویسا. تو کیا موت کا ذائقہ بھی ایسے ہے؟ علی والے کو آئے تب بھی ویسا، منکر علی کو آئے تب بھی ویسا، ہاں منکر حسین پیے تب بھی ویسا، اور حسین کا چاہنے والا پیے تب بھی ویسا. احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے نہیں، موت کے ذائقے الگ الگ ہیں. کبھی جناب ابراہیم فرماتے ہیں مومن کے لیے موت ایسے ہے جیسے گلاب کے پھول کو سونگا جائے. مومن کی قبر کی پہلی رات ایسے ہے جیسے شادی کے دولہے کی پہلی رات ہوتی ہے.
اور حضرت موسیٰ کہیں کہ ایسے ہے جیسے زندہ حیوان کے بدن سے کھال کو اتارا جائے، کبھی کہیں ایسے ہے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھ کے کھینچا جائے۔ اور جب چچا نے بھتیجے سے پوچھا کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو پتا چلا ذائقے ایک ایک نہیں ہیں، مختلف ذائقے ہیں۔ لیکن پھر سوال ہے یہ ذائقہ بناتا کون ہے؟ آم کو اللہ نے ذائقہ دیا، سیب کو اللہ نے ذائقہ دیا، نمک کو اللہ نے ذائقہ دیا، دودھ کو اللہ نے ذائقہ دیا، موت کو کون ذائقہ دیتا ہے؟ تو مثال میں سمجھاؤں گا، کائنات میں ہر چیز کا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک ذائقہ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی رنگ نہیں ہے، بالخصوص جس کا کوئی خاص ذائقہ نہیں ہے، وہ ہے پانی۔ پانی کے اندر ایک خوبی ہے، اس میں ایکسپٹنس ہے۔ آپ لال قطرہ ڈالو تو یہ لال، سبز قطرہ ڈالو تو سبز، مطلب جو رنگ ڈالو گے اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے، یہ پانی کی خوبی ہے۔ اس میں نمک ڈالو تو نمکین، شکر ڈالو تو میٹھا، یہ پانی کی خوبی ہے۔ فرمایا خدا نے 15 سال سے لے کر 60 سال 70 سال 80 سال تیری زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، تجھے شاف اور شفاف اللہ نے زندگی دی ہے۔ فرمایا اب یہ تیری مرضی ہے تو اسے میٹھا بنائے، یہ تیری مرضی ہے تم مخالفت علی کر کے اسے کڑوا بنائے۔ ذائقہ وہ نہیں بناتا، وہ تجھے پانی دیتا ہے آب حیات کی صورت میں۔ اب یہ تیرا اختیار ہے تو گناہ کر کے کڑوا کرے، یہ تیرا اختیار ہے تو اسے شہد کی طرح میٹھا کرے۔ بس اللہ کا کام یہ ہے کہ جب ملک الموت آتا ہے وہ آب حیات کو لے کر آتا ہے، تیری گزری ہوئی زندگی کو گلاس میں جمع کر دیتا ہے اور کہتا ہے پی لے اس کو۔ اب جب پینے والا کہے گا ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے، تو آواز آئے گی ذائقہ میں نے نہیں بنایا، ذائقہ تو نے بنایا ہے۔ میرا کام ہے تجھے ذائقہ پلاؤں، اب یہ تیرا اختیار ہے۔ نسلیں آج کل بڑی جوان ہیں، کسی نے کہا مولوی صاحب اب اگر 40 سال 50 سال 30 35 سال میں نے اپنی زندگی کے ذائقے کو کالا اور کڑوا اور بدصورت کر دیا، کوئی راستہ ہے اسے صاف کرو؟ میں نے کہا کہ پاکستان میں تو ابھی یہ نہیں ہوا، لیکن باہر ممالک میں گھروں سے جو گندا پانی جاتا ہے نالیوں والا، اسے بھی فلٹر کر کے صاف کر کے پھر گھروں میں بھیج کے لوگ پیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر دنیا والوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے تو کیا خدا کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں بتائے گا کہ ہم نے 40 سال 50 سال 55 سال جو اس ذائقے کو کڑوا کر دیا، گندا کر دیا، بدبودار کر دیا، اب بندہ اچانک بیدار ہوا کہ مر جاؤں گا، یہ گندگی پلائی جائے گی تو کروں تو کیا کروں؟ تو کیا خدا نے کوئی فلٹر نہیں بنایا؟ میں نے کہا بنایا ہے، فلٹر بھی بنایا ہے۔ کہ اس فلٹر کا نام کیا ہے؟ میں نے فلٹر کا نام ہے توبہ، کہ ایک قطرہ توبہ کا اس میں ملا دے، اسے منرل واٹر کی طرح سفید کر دوں گا۔ اور مثال دیکھنی ہے تو کربلا میں حر نے اتنا کڑوا ذائقہ بنایا تھا، حسین کے پاس جا کے اس نے اپنا ذائقہ میٹھا بنا دیا۔ یہ اشک جو تیری آنکھوں سے بہتا ہے یہ اس زندگی کو صاف کرتا ہے۔ یہ شب جمعہ جو آنسو آ کے بہاتے ہو، یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہفتے میں جو گندگیاں آ گئی ہیں تیری زندگی میں، آ جا ان کو صاف کر، آ جا نماز شب کے مصلی، خود کو شفاف بنا، صاف بنا، کیونکہ یہ پانی تو نے پینا ہے، تجھے پلایا جائے گا، لیکن تب تک جب تک زندہ ہو۔ یہاں موت آئی، روح بدن سے نکلی، اب بندہ کتنا بھی روئے فائدہ نہیں ہے۔ شکر خدا ادا کرے کہ اللہ نے موقع دیا مجلس امام حسین کی صورت میں۔ فرمایا تجھے بھی اپنے بچوں کی اتنی نہیں پرواہ،
جتنی تیرے امام کو تیرے بچوں کی پرواہ ہے۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں اپنی نسلوں سے، اپنے وجود سے، اپنی ذات سے، لیکن اہل بیت بار بار ہمیں دستک دیتے ہیں ہمارے قلب کے دروازے پہ، بیدار ہو جا، دنیا میں کس لیے آیا ہے، کون سا مقصد لے کر آیا ہے، زندگی شعور کی زندگی گزارے۔ کیا امام کو پتا نہیں تھا کہ جتنے خط لکھے جا رہے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں؟ لیکن ان کے خطوں پہ بھی لبیک کہہ کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور آج سچے دل سے ان مجلسوں میں امام زمانہ کو پکارے کہ کیا مولا نہیں آئیں گے؟ پکار میں سچائی ہونی چاہیے، لبیک کہنے میں دیری نہیں لگتی۔ کئی مجلسوں میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے، ربط مصیبت کے لیے کسی عالم سے سنا، ہزاروں خط لکھے امام حسین کو، کہتے ہیں ایک تاجر تجارت کی غرض سے کوفے سے باہر نکلا، لمبے عرصے کے بعد پھر کوفے واپس آیا، تجارت میں نقصان کھایا، مال گوا کے آیا۔ اللہ نے اس کو بیٹی دی تھی 4-5 سالہ، اور یہ بھی تربیتی نقطہ ہے والدین کے لیے کہ جب سفر سے گھر واپس آؤ بیٹیوں کے لیے کچھ لیا کرو۔ باپ کی محبت کی کمی کی وجہ سے بچیاں بگڑ جاتی ہیں، سائیکولوجیکلی پوائنٹ ہے۔ جتنا باپ کی محبت اس بچی کے لیے بہتر ہوگی اتنا یہ بچی معاشرے کی نگاہوں سے اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت رکھے۔ کہتا ہے سفر میں اتنا نقصان ہوا بھول گیا کہ بیٹی کے لیے کچھ لاؤں۔ جب گھر گیا یہ سوچ کے جا رہا تھا کہ اللہ کرے بیٹی سو رہی ہو، پھر کچھ بندوبست کر کے اس کے لیے کچھ لے لوں گا، لیکن جیسے گھر کا دروازہ کھلا تو بیٹی صحن میں تھی، دوڑی دوڑی آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ اب اس انتظار میں تھا کہ بچی پوچھے گی بابا میرے لیے کچھ لائے کہ نہیں لائے، لیکن یہ نہیں کہا، کہنے لگی بابا کوفے کے باہر باغیوں کا ایک لشکر ہے، آپ لڑنے گئے کہ نہیں؟ میں نے کہا کیسا لشکر؟ بابا ساری بچیوں کے باپ گئے ہیں لڑنے کے لیے اور یہ کہہ کر گئے ہیں ہم یہ چیز لائیں گے، ہم وہ چیز لائیں گے۔ بیوی سے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہ مرد کچھ کما کے لائے ہو کہ نہیں؟ کہ نہیں، کہ شہر کے امیر نے اعلان کیا ہے جو ان باغیوں کو مارنے جائے گا تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا، جلدی جا کچھ کما کے لا، گھر میں فاقے پڑے۔ کہتا جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہوا، پوچھتے پوچھتے دوڑتا دوڑتا کربلا پہنچا۔ کیا دیکھا؟ لاشیں زمین پہ بکھری ہوئی ہیں، جس طرح درندے کسی بھیڑ پہ حملہ کرے، ایک ہرن درندوں کے بیچ میں آ جائے، اس طرح سے ایک ہجوم ہے، اس ہجوم کے بیچ میں ایک زخمی ہے جو گھٹنوں کے بل کھڑا ہے، فریادیں کر رہے ہیں مارو اس باغی کو۔ کوئی پتھر سے مارتا ہے، کوئی نیزے سے مارتا ہے، کوئی تیر سے مارتا ہے۔ میں نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں؟ اس لشکر کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، میں نے بھی زمین سے پتھر لیا۔ اب جب مارنا چاہا تو اس نے سر اٹھا کے ایک نگاہ میری طرف دیکھا۔ اب کیا دیکھا؟ ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے۔ فوراً خود سے سوال کیا اگر یہ باغی ہے تو سجدے کا نشان کیوں ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ایک فاسق امیر کے کہنے پہ تو یہاں پہ آیا ہے؟ کہتا میں آگے بڑھا، میں نے کہا اسے سلام کرتا ہوں، اگر جواب دے گا تو مسلمان ہے۔ السلام علیکم ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پہ میرا سلام۔ کہ یہ کہنا تھا، بڑی میٹھی آواز میں کہا وعلیک السلام۔ تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا؟ میں نے کہا کیوں مسلمان کو سلام نہیں کرتے؟ کہ آج کسی نے مجھے مسلمان نہیں سمجھا۔ تبھی کسی نے میرے معصوم سے پوچھا مولا یہ زیارت عاشورہ میں 100 سلام کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ کیا ایک سلام کافی نہیں تھا؟ کہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔
کوئی میرے بابا کو سلام کرے. کہتا اور میری پریشانی میں اضافہ ہوا. میں نے کہا اے بزرگ ہو کون؟ کہ بڑے عجیب ہو، خط بھی خود لکھتے ہو، بلاتے بھی خود ہو، اور پھر پتھر بھی خود ہی مارنا ہے. میں نے کہا میں نے تو آپ کو کوئی خط نہیں لکھا. کہ تو نے حسین ابن علی کو خط لکھا تھا کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں اپنے مولا کو خط لکھا تھا. کہ حسین کو دیکھ بھی رہے ہو؟ میں کہتا ہوں 50 سال اگر کوئی بندہ امام زمانہ کا انتظار کرے اور ایک دن گلی میں کسی کو پتھر مارنے چلا جائے، بعد میں پتہ چلے کہ میرا آقا امام زمانہ ہے، اس بندے پہ کیا گزرے گی؟ کہ گویا پاؤں سے زمین کسی نے کھینچ لی ہو. دوڑا دوڑا امام کے قدموں پہ گرا. میں نے کہا مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں تک آ چکے ہیں. بس یہ انگوٹھی جب بیٹی کو دو، اسے اتنا کہنا جسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا. اتنے کریم ہے اہل بیت. اب یہ سوچو جسے غیروں کی بیٹیوں کی اتنی پرواہ ہے، جب اس کی بچی نے تماچے کھائے ہوئے، تو اس کی بچی نے تازیانے کھائے ہوئے، میرے آقا پہ کیا گزری ہوگی؟ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم. کریم کا مطلب یہ ہے جو کسی بندے کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے. ایک بوڑھا تھا عاشق امام حسین، ایک لوگ کربلا جا رہے تھے زیارت پہ، یہ رو پڑا، گھر آیا، مصلی بچھایا، امام حسین سے شکایت کرنے لگا مولا کیا تیری زیارت صرف امیروں کے لیے ہے، صحت مندوں کے لیے؟ کیا یہ بوڑھا تیرا عاشق نہیں؟ مولا میرے پاس پیسے نہیں آ سکتا، قدموں میں گھٹنوں میں طاقت نہیں چل سکتا. تو کیا مر جاؤں گا؟ منکر و نکیر نہیں کہیں گے بدبخت حسین کی ایک زیارت کا ثواب لے کر نہیں؟ کہتا سو گیا، خواب کے عالم امام حسین کو دیکھا. فرمایا وہ ابھی کربلا گئے ہیں، حسین تیرے خواب میں خود آیا. آج کے بعد نہ کہنا ہم کریم نہیں ہیں. تب وہ میری زری کی زیارت کریں گے، تو حسین کے چہرے کی زیارت کرتا. آ سکتے ہو تو میری کربلا آنا، کیونکہ عالم برزخ میں ثواب کو دیکھ کر پچھتاؤ گے. اے کاش ایک حسین کی زیارت کر لیتا، لیکن نہیں آ سکتے تو یہ مت کہو کہ ہم کریم نہیں ہیں. جب تیرا دل کرے نا حسین کی زیارت کا، فرمایا خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کر. ہم کہیں گے لکھا جائے تو نے ثواب زیارت حسین کمایا. کہ مولا بس ایک سلام سے ثواب زیارت؟ فرمایا جب سلام کرو اور یہ نشانی تیرے اندر نمودار ہو جائے تو سمجھنا زیارت کا ثواب مل گیا. مولا کون سی نشانی؟ کا جب سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. کریموں کا ذکر ہے، دنوں کو کربلا کی طرف روانہ ہے. میری عادت ہے میں سلام سے امام کے مصائب شروع کروں، ثواب زیارت بھی حاصل کریں اور مرحوم کی طرف اس ثواب کو روانہ کریں اور دعا کریں خدا قبر کی پہلی رات امام حسین کی شفاعت بھی نصیب کرے. جسے سلام آتا ہے پڑھے، جسے نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے. یہ نام ہی ایسا ہے جو انسان کو بیدار کرتا ہے. السلام
سب مل کے سلام علی حسین وعلی علی ابن آواز تھوڑی بڑھا دیں وعلی اولاد الحسین وعلی الصحابہ سب مل کے سلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی الصحابہ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پر میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پر میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلی سینے پر میرا سلام ہو دو کٹے ہوئے بالواں پر میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پر میرا سلام ہو بچپن میں دیواروں کا سہارا چلنے والی بیوی پر روایت کے جملے جب بابا کا کٹا ہوا سر سکینہ کی گودی میں آیا رو کے کہنے لگی میرے مرجے گل وطن بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میری جھکی ہوئی کمر کو دیکھو یہ مسائل ایران میں اکثر ذاکر پڑھتے ہیں رو کے کہنے لگی بابا میں نے سنا تھا دادی زہرا کی کمر جوانی میں جھک گئے تھے بابا میں تاریخ کے والد بچی ہوں جس کی کمر بچپن میں جھک گئے بابا میں نے سنا تھا جوانی میں دادی کے بال سفید ہو گئے بابا میں تاریخ کے والد بچے وہ جس کے بال بچپن میں سفید بڑی شباہت ہے ننھی سی سکینہ میں جناب سیدہ فاطمہ کی شہادت جب مدینے میں بیوی کو غسل دیا جا رہا تھا علی کی فریاد بلند ہوئی فضا نے کہا مولا کیوں رو رہے فرمایا میں نے وہ زخم دیکھ لیے جو زہرا مجھ سے چھپاتے تھے جب شام کے زندہ بسارا غسل دے یہاں بدن سے تمیز کو
کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا سیدہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ راوی کہتے ہیں مولا اپنا سر دیوار پہ رکھ کے رونے لگے، فرمایا آگ کا دروازہ تھا، دروازے میں لوہے کا کیلا تھا، یاد آنے دروازہ گیا، لوہے کا کیلا میری دادی کے پر، اسی کیلے میں مچھلیاں لیکن مجھے نہیں پتا 4 سالہ سکینہ کی کمر کیسے جھکے۔ زندگی میں ہر ذاکر کے مسائل سنتے ہوگے، لیکن علماء فرماتے ہیں کبھی رات کی اندھیری راتوں میں زیارت ناحیہ پڑھا کرو، امام زمانہ کا نوحہ سنیں گے اپنے جد کے مصائب کیسے پڑھتے۔ عجیب بات، نام نہیں لیتے کہ میں کس کی مصیبت بیان کر رہا ہوں، مصیبت کا ذکر کرتے ہیں، ازالات کو چھوڑا تو خود سمجھ لوں میں کس کی بات ہے۔ اب یہ جملے میرے جملے نہیں، امام زمانہ کے جملے۔ فرمایا میرا سلام میں نے پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا، اگر مدینے کی گلی میں زہرا کو تماچا لگتا، کبھی کربلا میں 4 سالہ بچی کو تماچا، اگر مدینے میں دروازے کو آگ نہ لگائی جاتے، کبھی کربلا میں خانوں کو آگ۔ فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخسار، اللہ جانے یہ کس بی بی کے رخسار ہے، امام زمانہ خود بیان کرتے ہیں، میرا سلام ان ننھے سے زخمی رخسار، وہ جن کا رنگ بدلتا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر میں تماشا رنگ دے دیا، کبھی بالوں کے تماشا رنگ بدل گیا۔ رو کے کہتی تھی میرے غریب الوطن بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے رخسار دیکھو، بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا، لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ رسول خدا کی حدیث، مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارے، انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام، یہ سلام امام زمانہ کے سلام، میرا سلام ننھے سے رخساروں، وہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ پھر فرمایا میرا سلام ان زخمی کلاریوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کس کی گلائیاں ہے، آواز آئے یہ تو فضائے
پہ تو بڑے مسائل ہیں. کسی ظالم نے تازیانہ مارا, کسی نے پتھر مارا, لیکن امام زمانہ نے زخمی کلائیوں کو کیوں یاد کیا؟ علماء فرماتے اس لیے کیونکہ 11 محرم کو او زینب اونٹ سے ایسے گرے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. شاید کوئی مومن کا مولانا عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے, زینب کے تو بازو سلامت ہے. میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھوپھیوں پہ اور جن کے ہاتھوں کو ان کی گردن سے داب گیا تھا. او زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے. آخری سلام اور زحمت کو تمام کرو. میرا سلام ہو ان زخمی رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا ہے. میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پر جن پس گردن باندھ گیا. کسی کا نام نہیں لیا, نشانی بتائی. آخری سلام